چیف سیکرٹری بلوچستان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. سر بتائیے گا جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں, کتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں نمبرز تو مختلف ہیں, لیکن جو ابھی لاسٹ آپریشن ہوا جس کو BLF نے آپریشن ہیروف کا نام دیا, اس میں تقریباً 225 ٹیررسٹ جو ہیں ان کو مارا گیا. 60 سائٹس پہ ان کے اٹیکس تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کہیں پہ بھی ان کا پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. سو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اسٹیٹ آف ریڈینس وہ جو ہے وہ بہت اچھی تھی ہیروف 1 کے مقابلے میں, اور ہمارے جو ٹروپس ہیں, چاہے وہ آرمی ہے, FC ہے, پولیس ہے, ان سب نے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیا. جہاں تک آگے کاؤنٹر ٹیررزم کے پلانز ہیں تو اس میں ہمارا جو پلان, وہ مختلف پلانز ہیں. ایک اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے شہروں کو مزید مضبوط بنائیں, محفوظ بنائیں. اس میں کوئٹہ سر فہرست ہے, لیکن باقی شہر بھی ہیں. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی جو ہے, ٹیکنالوجی کی ایکویزیشن وہ ان پروسیس ہے. بہت ساری ٹیکنالوجی ہم نے ایکوائر کی ہے, اور اس کا جو ثبوت ہے وہ آپ کو ملا بھی اس آپریشن میں. اس کو مزید اسٹرینتھن کریں گے, اور ہیومن انٹیلیجنس جو ہے ان کو زیادہ بڑھائیں گے. اینڈ دین فارورڈ جو ہے اس کو جو ہے ہم اپنی ہیومن انٹیلیجنس, ٹیکنالوجیکل انٹیلیجنس, اس کو مرج کر کے کاؤنٹر کریں گے انشاءاللہ. سر جو ٹیررسٹ اس وقت ریہیب سینٹر میں ہیں, کیونکہ اب ان کو ریسٹور کرنے کا کام گورنمنٹ آف بلوچستان کر رہی ہے, تو کتنے ٹیررسٹ اس وقت ہیں اور ان پہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, آئیڈیا یہی تھا کہ جو الزام آتا ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں, تو وہ مسنگ پرسنز نہیں ہوتے, وہ انویسٹیگیشن کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت تو ہم نے صرف پہلے 4 وہاں پہ شفٹ کیے ہیں. آہستہ آہستہ آگے جب اریسٹ ہوں گی تو وہ سارے ادھر آئیں گے. آئیڈیا وہی ہے جو KP میں ہوا تھا کہ یہ صرف ان کو گرفتار کر کے کوئی سزا دلانا مقصد نہیں ہے. اگر وہ ان کے جو خیالات ہیں وہ تھوڑے سے اسٹیٹ سے ڈائیورجنٹ ہو گئے ہیں, تو ان کو ریہیب کریں, ان کو کوئی اسکل سکھائیں, ان کو کوئی گورنمنٹ کی گرانٹ دیں تاکہ ان کو ہم واپس ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. ہارڈ کور ٹیررسٹ جس نے لوگوں کو مارا وہ ایک چیز ہے, لیکن باقی لوگ جو کسی کی باتوں میں سن کے ان کو کوئی غلط فہمیاں پیدا سر ایسے کچھ لوگ تھے جو ساتھ سیلفیز لے رہے تھے ٹیررسٹ کے ابھی 31 جنوری, اور وہ آپ سیلفیز دیکھیں تو وہ ایک پشتون تھا جو شغل کے لیے ادھر آیا ہوا تھا, وہ خود کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا. تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے یہ سیلفیز لینے کا. اس کو حکومت اس طریقے سے نہیں کر سکتی کہ ہر کسی کو جیل بھیجنا شروع کر دے, لیکن اپنے نیریٹو کے ذریعے ان کو کنونس ضرور کر سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں. سر آپ نے کوئٹہ سیف سٹی کی بات کی, تو سیف سٹی میں کیا کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں اور کتنی سیف کوئٹہ بن جائے گا اس ایفرٹ سے؟ سیف سٹی کا فیز 2 شروع ہو گیا ہے, جس میں جو ایریا رہ گئے تھے سریاب روڈ یا پیریفری وہ سارے کور ہو جائیں گے. سیف سٹی کے ساتھ ابھی جو اس کا ایکٹ ہے وہ اسمبلی چلا گیا. جب وہ وہاں پہ چلا جائے گا تو ایک جو اس وقت کمی ہے وہ یہ ہے کہ سیف سٹی آپ کو اطلاع تو دے دیتا ہے, لیکن اس اطلاع کو لے کے اس کو انالیسس کر کے ایکشنیبل انٹیلیجنس لوگوں تک پہنچانا, پولیس تک, CTD تک, وہ کام ابھی نہیں شروع ہوا. لیکن جیسی یہ اتھارٹی بنے گی, مزید کیمرے لگیں گے, ہمارے جو انلیٹ سارے راستے ہیں وہ کور ہو جائیں گے, تو سیف سٹی جو ہے وہ زیادہ فعال طریقے پہ کام شروع کرے گی. سر اور یوتھ انگیجمنٹ میں کیا اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان؟ یوتھ انگیجمنٹ میں سب سے جو بڑا پروگرام ہے ہم نے لانچ کیا ہے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا. اس انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے تحت ہم 6 ضلعوں میں 60,000 یوتھ جو ہے ان کو انٹرپرائز کی ٹریننگ دیں گے فری آف کاسٹ. ان کو ہم انٹرسٹ فری لونز دیں گے, اور ان کو ہم 6 مہینے تک ان کے ساتھ رہیں گے تاکہ وہ جو بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم ان کو مدد بھی دیں, ان کو ایکسپرٹیز بھی دیں. یہ فیز 1 ہے. یہ ان 6 اضلاع میں ہے جہاں پہ اسمگلنگ زیادہ تھی, کیونکہ ہم نے الٹرنیٹ سورس آف لائیولیہڈ دینا ہے. لیکن آگے جا کے مزید ضلعوں میں اس کو ہم نے لے کے جانا ہے, اور اس کے انیشیل ریزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے آ رہے ہیں.